مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کب سے اس کمرے میں بند تھی؟ میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کس موڑ پر لے آیا تھا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میری غلطی نے میرے چہرے پر ایسا تمانچہ مارا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ہی بہن سے کیا حسد آج میرے آگے آ گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی خوبصورتی سے سخت نفرت تھی۔ میں ہر وقت اسے حسد کرتی تھی۔ اماں اگر اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی تو مجھے اپنی بہن پر بہت غصہ آتا۔ میں کبھی نہ کبھی اس کی کوئی نہ کوئی شے کا نقصان کر دیتی، مگر ایک مرتبہ تو حد ہی ختم ہو گئی جب میں نے اپنی بہن کو کسی کے آگے بیچنے کا مشورہ دیا۔ وجہ صرف اس کی خوبصورتی تھی۔ کیونکہ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اسی لیے مجھے اپنی بہن سے ہمیشہ چڑ رہی اور میں ہمیشہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی، مگر میں ہمیشہ وہ کام کرتی جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا مقصد یہی رہ گیا تھا اور میں کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ میرا نام اقرا ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں ابا کی صرف 2 ہی اولادیں تھی، ایک میں اور ایک میری بہن۔ ابا نے بچپن سے ہی ہم دونوں کو بہت لاڈ پیار کیا تھا، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے ابا جو ہم لوگوں پر جان چھڑکتے تھے، آج وہی ہم لوگوں کے خلاف تھے۔ ابا جس کمپنی میں کام کرتے تھے، وہاں کے ایک مزدور کے ساتھ ابا کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ اب ابا ہر وقت اس کے ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ اماں کو ابا کی اس حرکت سے بہت چڑ تھی۔ اماں کہتی تھی کہ گھر پر بیٹیاں بھی ہیں، ان کو بھی وقت دیا کرو، مگر ابا ہر وقت باہر دوستوں کے ساتھ ہی رہتے۔ ایک روز ابا گھر پر آئے تو ان کے کپڑوں میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تبھی ابا کہنے لگے کسی چیز کے لیے بھی ہر معاملے میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو، مگر اماں کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اتنا تو میرا حق ہے کہ میں تمہاری پوچھ گچھ کر سکوں۔ مگر ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اماں کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگے میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گا، مجھے سمجھاؤ مت کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بیوی ہو بیوی ہی رہو، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میری اور میری بہن کی عمر یہی کوئی 15-16 برس تھی۔ میں اور میری بہن ابا کے اس رویے پر ایک دم سہم گئے، کیونکہ ہم نے ابا کا ایسا رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ پیار محبت سے ہی ہم سے بات کرتے تھے، مگر اب نہ جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ ایک دم ابا کتنا بدل سے گئے تھے، میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی، وہ مجھے کہنے لگی جاؤ کمرے میں چلی جاؤ اور باہر مت آنا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم لوگ کمرے میں چلے گئے تو ابا اماں کو مار ڈالیں گے۔ کبھی ابا اچانک اتنا بدل گئے۔ میں نے ابا کے پاس جا کر معصومیت سے کہا کہ ابا آپ نے پہلے تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا اور آج آپ نے اماں پر ہاتھ اٹھا دیا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ مگر ابا نے وہ لفظ کہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا نے کہا چل ہٹ کر موہی، تجھے اپنا آپ کا خیال ہونا چاہیے اور میرے آس پاس مت آیا کر، تیرے کالے رنگ سے میرے نصیب بھی پھوٹ جائیں گے۔ میں ابا کے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی۔ ابا کو کیا ہو گیا تھا اچانک سے؟ ابا نے تو آج تک مجھ سے ایسی کبھی بات نہیں کی، میرے رنگ کو لے کر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں شروع سے ہی ساملی تھی، جبکہ میری بہن بہت خوبصورت تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ مجھے اپنی بہن سے نفرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا رنگ گورا تھا۔ تبھی وہ ابا کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی ابا آپ نے میرا تو کہا کبھی نہیں ٹالا، اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، آپ کے اس رویے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ابا نے اسے پیار سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آئندہ کی بات تم لوگ بھی خیال رکھنا کہ جب میں گھر آؤں تو آتے ہی مجھ سے سوال جواب کرنے لگ جایا کرو، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ تبھی بڑی بہن چپ کر گئی اور کہا کہ اماں اندر چلے جاؤ، اور مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔
मगर मुझे उससे इतनी सख्त नफरत हो रही थी कि मेरा दिल चाहा कि उसको घर से अभी के अभी निकाल दूं। बहन मुझे अंदर ले गई, मगर मैंने उससे बात तक नहीं की। तभी उसे लगा कि शायद मैं परेशान हूँ अब्बा के रवैये से। उसने मुझे बहुत समझाया कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब्बा को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगे। तभी मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और ना ही मैं परेशान हूँ। अब्बा के लिए जो उनका दिल चाहता है वो कर सकते हैं, और तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली। तभी मेरी बहन हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया? अब्बा के साथ साथ क्या तुमने भी अपना रवैया बदल लिया है? मैंने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया और सर झटक कर अपने काम करने लगी। मुझे अपनी बहन पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो चाहती क्या थी? वो खुद को बेहतरीन क्यों साबित करना चाहती थी? मुझे उस पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उससे मजीद कोई बात न की और सोने के लिए लेट गई। अब तो ये अब्बा का रोज का मामूल बनता जा रहा था। वो हर बात पर आके अम्मा के साथ झगड़ा करते थे। अम्मा भी रोते हुए बर्दाश्त कर रही थी। कई मरतबा मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा बर्दाश्त क्यों करती हैं, अब्बा को जवाब क्यों नहीं देती? तो मेरी बड़ी बहन बड़ापन दिखाकर कहती, ऐसे नहीं कहती, ये उनका आपस का मामला है, हमें उन दोनों में सुलह करवानी चाहिए, ना कि दोनों को एक दूसरे से मजीद झगड़ने की वजह देनी चाहिए। मैं सायरा पर गुस्सा होने लगी और कहा कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मुझे सब पता है क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें तो बस सबके अंदर फूट डलवानी होती है। सायरा हमानत बनी मेरा मुंह देखने लगी थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। सायरा कहने लगी, इकरा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कि सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मैं तंजिया हंसने लगी और कहा कि ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रहा जा सकता। बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने काम से काम रखूं। अब्बा दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके घर की कीमती अशिया गायब होने लगी। पहली पहल तो अम्मा को और हमें अपना वहम लगा, मगर एक रोज हमारे घर में लगी हुई एक महंगी घड़ी, जिसकी कीमत कम से कम 50,000 थी, वो अचानक गायब हो गई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा हमारी घड़ी कहाँ पे गई? तो अम्मा भी हैरान हो गई और परेशानी से इधर उधर देखने लगी। अम्मा कहने लगी, तो ये तो यहीं पर थी, अब कहाँ चली गई? मैंने कहा, अम्मा ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर की चीजें गायब हो रही हैं। अम्मा कहने लगी, मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कई दिनों से। क्यों सायरा, तुम्हें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है? अम्मा ने सायरा से पूछा तो सायरा कहने लगी, नहीं अम्मा, ये आप लोगों का वहम होगा, भला घर की चीजें कहाँ जानी हैं। मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। सायरा की चोर नजरों ने हमें वहम में डाल दिया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये सब जानती है, लेकिन हमसे झूठ बोल रही है या छुपा रही है। इसे पता होगा कि वो घड़ी कहाँ पर है। तभी सायरा एकदम कांपने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अगर जानती होती तो जरूर बता देती। मगर अब हैरत की बात यह थी कि वो घड़ी गई तो गई कहाँ पर? कई दिन ऐसे ही परेशानी में गुजर गई। हम लोग घर की कीमती चीजों को गायब होता हुआ देख रहे थे, मगर आखिर कहाँ जा रही थी? अम्मा ने थक हार कर सारे मुलाजमों को भी घर से निकाल दिया, क्योंकि अब अम्मा अपना मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर हालात वैसे की वैसे ही रहे, चीजें फिर भी गायब हो रही थी। अब अम्मा को अजीब से ख्यालात आने लगे। अम्मा कहने लगी, मुझे तो तुम लोगों के अब्बा पर शक है कि कहीं वो तो नहीं बाहर बेच रहे। तभी सायरा कहने लगी कि नहीं अम्मा, ये हमारा वहम हो सकता है, अब्बा भला चीजों को कहां पर बेचेंगे। मगर मैं अम्मा के शक पर मोहर लगाते हुए कहने लगी कि नहीं अम्मा, मुझे तो अब्बा पर ही शक है, यकीनन वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और हम लोग इन सब से लाइन हैं। अम्मा कहने लगी, क्या हो सकता है जो तुम्हारे अब्बा कर रहे हो, जिसके लिए उनको घर की कीमती चीजों की फिक्र सता रही थी। एक रोज रात के वक्त मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ आ रही थी, जब मुझे अचानक से किसी चीज के खटकने की आवाज सुनाई दी।
میں کافی حیران ہوئی کہ اس وقت بھلا کون جاگ رہا ہے۔ اماں تو شام کے وقت سو جاتی تھی، پھر رات کے اس پہر بھلا کس نے آواز کرنی تھی؟ میں ڈرتے ڈرتے جیسے ہی صحن کی طرف گئی تو وہاں پر ایک آدمی جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا چیزیں پکڑ کر باہر جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت مہنگا گلدان تھا۔ یہ گلدان اماں کو ابا نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ گلدان تقریباً 30,000 کا تھا۔ میں نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی اور اس آدمی کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے گلدان وہیں پر پھینکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب تک اماں اور بہن صحن میں آئی تب تک وہ آدمی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں اماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں ہمارا شک بالکل ٹھیک نکلا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ ابا ہی ہیں، ورنہ ہمارے گھر میں کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ اگر اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی تو یہ جو بھی تھا اس کے پاس گھر کی چابیاں بھی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کی دیوار بہت اونچی تھی اور ایک عام انسان وہاں سے اتر کر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بہت کوئی خاص بندہ تھا جس کو گھر کا چپا چپا معلوم تھا۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں کہنے لگی، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تمہارے ابا ہی ہیں، مگر بھلا ہو کہ یہ سب چیزیں کیوں بیچ رہے ہیں؟ انہیں پیسوں کی کہاں پر ضرورت پڑ گئی؟ میں ابا کو لے کر کافی پریشان تھی، اس لیے چھت پر جا کر ٹہلنے لگی۔ کل کے واقعے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ابا شام کو گھر واپس آئے تو آنکھیں بار بار مسل رہے تھے۔ اماں نے احتیاطاً پوچھ لیا کہ آنکھیں کیوں مل رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی ابا کہنے لگے، ہاں سب ٹھیک ہے، بھلا مجھے کیا ہوگا؟ اماں شک کی نگاہوں سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی ابا پر ہی شک تھا، اور یہ شک یقین میں اس وقت بدلا جب اماں اور ابا کی بہت زبردست بحث ہو گئی، اور اماں اور ابا کو کہنے لگی کہ پھر گھر کا سارا سامان، قیمتی سامان ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ابا کہنے لگے، مجھے کیا پتا ہو، کم از کم میں تو نہیں بیچ رہا۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی کہ میں نے بیچنے کا نام تو لیا ہی نہیں، میں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ نہ جانے وہ قیمتی سامان کہاں جا رہا ہے۔ ابا ایک دم بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ میرا مطلب تھا کہ بھلا گھر کی چیزیں کہاں جا سکتی ہیں؟ اماں بھی پریشان ہو گئیں کہ اگر ابا چیزیں نہیں بیچ رہے تو پھر چیزیں جہاں جا کہاں رہی ہیں، اور اس روز وہ آدمی کون تھا؟ وقت گزرتا گیا اور کچھ وقت کے لیے گھر کی چیزیں غائب ہونا بند ہو گئی۔ یہ اس روز کے بعد ہو رہا تھا جس روز اماں نے ابا سے بات کی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں دیکھ رہی ہو نا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جس روز سے تم نے ابا سے بات کی ہے اس روز سے گھر کی چیزیں غائب ہونا بند ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابا ہی وہ تھے جو چیزیں بیچ رہے تھے۔ کہنے لگی، مجھے بھی تمہارے ابا پر ہی شک ہے، ورنہ اچانک سے چیزیں غائب ہونا بند نہ ہوتی۔ انہیں دنوں کی بات ہے کہ اماں کا سونے کا سیٹ اچانک گھر سے غائب ہو گیا۔ اماں کا سیٹ غائب ہوا تو اماں پریشان ہو گئی کہ اب یہ ماجرا کیا ہے۔ اماں ڈر کے مارے ابا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ابا اماں کی کوئی بات نہ سنتے، الٹا اپنا الزام بھی ان پر لگا دیتے اور ان کو کہتے کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے، تم ہی اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، بعد میں دوسروں پر الزام لگاتی ہو، تمہاری تو شروع سے ہی عادت ہے۔ کئی دن گزرتے گئے۔ ایک روز ابا نشے کی حالت میں گھر آئے۔ ہم لوگوں کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ڈر کر اماں سے کہا کہ اماں، ابا نے نشہ کر رکھا ہے۔ اماں کہنے لگی، تم دونوں اندر جاؤ، باہر مت آنا جب تک میں نہیں کہتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، میں تمہیں چھوڑ کر اکیلے نہیں جاؤں گی، ابا پھر تم پر ہاتھ اٹھائیں گے، تمہیں مارے پیٹیں گے۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو، اور سائرہ کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اقرا کو اپنے ساتھ اندر لے کر جاؤ۔ سائرہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ابا کی یہ حالت ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ابا نشے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ تبھی باہر سے ابا کی آواز آئی، جس میں ابا اماں کو اونچی اونچی گالیاں دے رہے تھے اور کہنے لگے، تم نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ نہ کوئی جہیز لے کر آئی اور نہ ہی کوئی پیسہ، ہر وقت بس میرے پیسے پر ہی عیش کر رہی ہو۔ اب اگر میں گھر سے چیزیں اٹھا کر بیچ رہا ہوں تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور جس سیٹ کا تم رونا رو رہی ہو نا، وہ سیٹ بھی میں نے ہی لے کر دیا تھا۔
हम लोग हैरान रह गए कि अब्बा को सेट का कैसे मालूम हुआ। फिर अंदाजा हुआ कि वो सेट भी अब्बा ने उठाया था। मगर पैरों तले से जमीन तो तब निकली जब अम्मा ने अब्बा से पूछा कि इतना सामान तुम कर क्या रहे हो, बेच कर? तो अब्बा नशे की हालत में कहने लगे, जुए में हार गया था, और अगर बेच ही दिया तो क्या हो गया, जब दिल करेगा तो नया भी बना दूंगा। अब्बा जुआ खेल रहे थे। ये वही इंसान था जिसको ऐसी हरकतें बहुत बुरी लगती थी। अब्बा ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब्बा का कहना था कि मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हराम कामों में डले हों। और अब अब्बा हराम हलाल को भूल ही गए। अब अब्बा को हराम और हलाल में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। अब्बा को ऐसी हालत में देखकर मैं और सारा तड़प उठे। अब्बा जुआ खेलने लगे थे। हम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब अब्बा ऐसा भी कर सकते हैं। अम्मा रोने लगी और कहने लगी कि आज तुम घर की कीमती चीजें बेच रहे हो, कल ना जाने क्या क्या करोगे। अब्बा ने आओ देखा ना था, वो अम्मा के चेहरे पर थप्पड़ दे दिया और कहने लगे, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुझे भी बेच दूंगा। अल्फाज थी या सीसा जो हमारे कानों में उंडेला जा रहा था। अब्बा के ये अल्फाज माने नहीं जा रहे थे। तभी सायरा कहने लगी कि इकरा तुम रोना तो बंद करो, तुम क्यों रो रही हो? मैं कह रही हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और कहा कि हाँ, तुम्हारे पास तो अलादीन का चिराग है ना, जो तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। वो मेरी बात पर तुनक कर रह गई और कहने लगी, तुम दिन ब दिन मेरे साथ तलखी से क्यों बात करने लगी हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही हो? मैंने सायरा से कहा कि मैं जैसे भी बात करूं, तुम्हें अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो मुझसे बात मत किया करो। मैंने तुम्हारी मिन्नत नहीं की कि तुम मुझसे बात करो। अब मेरे दिल में सायरा के लिए दिन ब दिन नफरत बढ़ती ही जा रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं सायरा को इस घर से कहीं दूर भेज दूं और अम्मा के लिए सिर्फ मैं ही अच्छी बन जाऊं। ऐसा नहीं था कि अम्मा मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर सायरा न जाने कहां से इतने अच्छे अच्छे मशवरे अम्मा को देती कि अम्मा उस पर सदकी वारी जाती थी। उसको अपने साथ साथ रखती और हर बात उससे करती। और जब मैं पूछती कि अम्मा क्या हुआ है, तो अम्मा कह देती, कुछ नहीं, तुम अभी छोटी हो, बातों को नहीं समझोगी। जबकि मैं सायरा से सिर्फ 1 साल ही छोटी थी, मगर अम्मा ने मुझे उम्र में बहुत ही छोटा बना दिया था। वक्त गुजरता गया और मैं और सायरा 25-26 साल की हो गई। अम्मा अब सायरा की शादी करना चाहती थी। हम बहुत करीब हो गए थे। अब्बा ने अपना बड़ा घर बेच दिया था और हम छोटे घर में आ गए, मगर फिर भी अम्मा के मुंह से एक शिकवा तक ना निकला। वो अब भी खुदा का शुक्र अदा करती रहती। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। सायरा हमेशा कहती कि अम्मा, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भला आप लोगों को तन्हा कैसे छोड़ दूं, जब मैं जानती हूँ कि अब्बा भी आप लोगों के साथ नहीं। अब्बा ने कमाई तो करना छोड़ दी थी, इसलिए अम्मा को ही अब सब कुछ संभालना पड़ रहा था। अम्मा लोगों के कपड़े सीकर गुजारा कर रही थी और हम लोगों को पाल पोस रही थी। वक्त कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा था, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। अम्मा कई रिश्ते देख चुकी थी, मगर हर कोई ये कहकर इनकार कर जाता कि आपका शौहर तो जवारी है, जुआ खेलता है। अब्बा ने अपनी हालत भी गुंडों की तरह की कर ली थी। अब्बा को कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि किसी दौर में ये एक अक्लमंद और ज़हीन आदमी था, जिसने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। अब जब भी रिश्ते को इनकार होता तो सायरा फूट फूट कर रोने लगती, और न जाने क्यों उसके रोने से मुझे दिली सुकून मिलता था। शायद ये वही नफरत थी जो बचपन से अब्बा के एक लफ्ज ने मेरे अंदर उंडेल दी थी। आज फिर सायरा को देखने आना था। लोग तो अच्छे थे, मगर सायरा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं किसी के आगे नहीं बैठूंगी। जब मैं जानती हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, तो मैं भला क्यों किसी के आगे बैठूं? अम्मा कहने लगी, तुम वक्त की नजाकत को क्यों नहीं समझते? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हारे अब्बा की जो हालत है, मुझे तो खौफ महसूस होता है कि कल को कहीं वो तुम लोगों के साथ कुछ बुरा ना कर दें। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहती हूँ, वरना जिस रोज मेरी आंखें बंद हो गई, उस रोज तुम्हारे अब्बा तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे।
या तो किसी नशे के साथ ब्याह देंगे या फिर तुम लोगों को किसी के आगे बेच देंगे। न जाने कैसे अब्बा ने अम्मा की ये सारी बातें सुन ली और अम्मा की मार मार कर दुर्गत बना दी। अम्मा चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर अब्बा को अम्मा पर तरस न आया। रोक तो हम भी बहुत रहे थे। अम्मा अब्बा को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि छोड़ दो अम्मा को। अम्मा का क्या कसूर है, उन्हें क्यों मार रहे हो? मगर अब्बा तो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। तभी सायरा न जाने कहां से अब्बा के पास आई ताकि उन्हें रोक सके, मगर अब्बा ने उसे देखे बगैर जोर से धक्का दिया और उसका सर दीवार के साथ जाकर लगा। अम्मा ने एक जोरदार चीख मारी। तभी अब्बा ने उनको भी धक्का दिया और अम्मा जमीन पर जाकर गई। अम्मा के भी सर पर चोट आई, मगर अम्मा एकदम बेहोश हो गई। हम दोनों चीखती हुई अम्मा के पास गई। सायरा को अपनी भी तकलीफ भूल गई। अम्मा को हम हिलाने जुलाने लगे। सायरा ने अम्मा के चेहरे पर पानी के छींटे भी मारे, मगर अम्मा को होश न आया। तभी अब्बा कहने लगे कि नहीं मरती तुम्हारी माँ, फिक्र ना करो, ये बहुत ढीठ है, सबको लेकर मरेगी। अब्बा के अल्फाज हैं कि हम लोग तड़प उठे। हम लोगों का आखिर कौन था अम्मा के सिवा? अब्बा ने तो अपना सब कुछ बदल कर ही रख दिया था। अब एक अम्मा ही थी जो हमारी खैर ख्वाह थी। सायरा जल्दी से बाहर गई और हमसायों में से एक आदमी को अपने साथ ले आई। न जाने वो आदमी किस तरह सायरा के साथ आया। सायरा ने उसे कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस अभी चीख चीख कर रो रही थी। तभी सायरा ने मुझे पीछे किया और कहा कि पीछे हट, इकरा अम्मा को अस्पताल लेकर जाना होगा। उस आदमी के पास गाड़ी थी, इसीलिए सायरा ने उस आदमी के साथ अम्मा को गाड़ी में बिठाया। सायरा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग अम्मा को अस्पताल लेकर चले गए। मैं गायब दिमागी से ये सारा मंजर देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दिमाग था कि साई साई करने लगा था, बिल्कुल बंद होकर रह गया था। तभी हम कब अस्पताल पहुंचे हमें पता ही न चला। होश तो तब आया जब सायरा मेरे साथ लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मैं होश में आते ही सायरा को देखने लगी और उसे कहा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तभी सायरा कहने लगी कि इकरा, हम भी आसरा हो गए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, हम अकेले रह गए हैं। मैं सायरा से कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे सायरा की बात समझ न आई तो मैंने उसे झंझोड़ कर रख दिया और कहा, ये क्या कह रही हो, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तभी सायरा मेरे कदमों में बैठी और कहने लगी, अम्मा हमें छोड़कर चली गई है। जिस चीज का उन्हें डर था वही हुआ था। अम्मा के सर पर बहुत गहरी चोट आई जिसने दिमाग पर भी असर किया और अम्मा का दिमाग चलना बंद हो गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर अम्मा को होश न आया और अम्मा इस दुनिया से चल बसी। अम्मा की मौत हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा थी। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम अकेली रह गई थी। उस आदमी का भला हो जिसने अम्मा को अस्पताल तक पहुंचाया था। अब वही अम्मा की मैयत घर तक लेकर आया। हमारे आगे पीछे कोई नहीं था क्योंकि अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी, इसीलिए सब रिश्तेदारों ने इनको छोड़ दिया था। अम्मा की मैयत सामने पड़ी थी। सायरा और मैं अम्मा के चारपाई के साथ लगे फूट फूट कर रो रहे थे। मोहल्ले वाले और आस पड़ोस वाले हमारे घर आ रहे थे। हर कोई हमें अपने साथ लगाता और रोते हुए कहता कि अल्लाह का हुक्म है, क्या किया जा सकता है। मगर हमें नहीं पता था कि खुदा हमारी किस्मत इतनी ज्यादा बदल देगा। कहाँ हमने उरूज देखा था और कहाँ अब हम जवाल में आ गए थे। मगर ये तो अल्लाह के काम थे। हम दोनों रो रही थी और फिर ये वक्त आ गया जब अम्मा की मैयत को तदफीन के लिए लेकर जाना था। हम लोगों को तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। एक ही पल में अम्मा हमारे साथ बात कर रही थी और अभी अम्मा हमसे दूर चली गई। वक्त का काम है चलना तो वो चलता ही रहता है। वक्त कब किसी के लिए रुका है? ये तो इंसान ही है जो वक्त के साथ चल नहीं पाता। और हमें भी ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारा वक्त रुक गया है। हमें कुछ सुझाई नहीं देता था। अब्बा उस रात ही घर पर न आए जिस रात अम्मा का इंतकाल हुआ, जबकि अब्बा तो अम्मा के कातिल थे। मगर अब्बा ने तो मुड़कर ना देखा था कि अम्मा अस्पताल से खैरियत से वापस आई भी या नहीं। आस पड़ोस के लोगों ने ही अम्मा की तदफीन की।
اور ان کے کفن دفن کا خرچہ اٹھایا۔ ہماری پڑوسن بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے ہی کئی روز ہمارا خیال رکھا، مگر اب وہ کتنی دیر ہمارا خیال رکھتی، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ساری عمر ساتھ رکھ سکوں، میں جتنا کر سکتی تھی میں کر چکی ہوں، اب تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو میں تم لوگوں کو دے سکوں۔ ہم لوگ ان کی بات پر شرمندگی محسوس کرنے لگے کہ ہم لوگوں کو پہلے ہی یہ سب سوچ لینا چاہیے تھا۔ تبھی سائرہ کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ آنٹی کہ آپ نے ہمارا اتنا خیال رکھا، آپ نے جتنا کیا اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا، آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ اپنا خود گزارا کر لیں گے۔ وہ عورت کافی پریشان لگ رہی تھی، مگر میں نے سائرہ سے کہا کہ اس کے سامنے تو تم بہت بڑی بڑی چھوڑ رہی تھی، آپ کیا کرو گے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ وہی جو اماں کرتی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس کپڑے کون سلوانے آئے گا، لوگوں کو تو شاید پتا بھی نہیں کہ تم کپڑے سیتی ہو۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں صرف یہی پریشانی ہے، مگر جس روز کپڑے آنا شروع ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں نے سائرہ سے کہا ہاں دور کے ڈھول سہانے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، جانتی ہو کہ سارا وقت تمہیں کپڑے سینے میں لگ جایا کرے گا، پھر کیا کرو گی؟ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب مجھے سائرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی کہ وہ اتنی ذہین اور عقل مند کیسے تھی۔ مجھے اپنی ہی بہن سے حسد محسوس ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سائرہ کو کسی طرح ختم کر دوں، اور سوچتی کہ کاش اس روز اماں کی جگہ سائرہ اس دنیا سے چلی جاتی۔ ایک روز سائرہ کپڑے سی رہی تھی، جب ابا گھر پر آئے، وہ نشے کی حالت میں تھے، ان کے ساتھ ایک اور انہی کی عمر کا آدمی تھا۔ میں تو جلدی سے بھاگ کر کمرے کے اندر بند ہو گئی اور سائرہ کپڑے سلائی کرتی رہی، کیونکہ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اب آپ آج کل بہت زیادہ نشہ کرنے لگے۔ تبھی ابا نے سائرہ کو اپنے پاس بلایا اور وہ سر پر دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے ابا کے پاس چلی گئی۔ میں یہ سارا منظر کھڑکی سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، مجھے تجسس ہونے لگا کہ ابا سائرہ کو کیا کہیں گے، مگر ابا نے جو کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا نے کہا کہ تمہارا نکاح طے ہو گیا ہے، جلدی سے جاؤ تیار ہو کر آؤ، تبھی ابا کے ساتھ کھڑا آدمی کہنے لگا کہ جانتی ہو وہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ تم تو بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ آدمی میں ہی ہوں۔ اب جلدی سے جاؤ میری پیاری دلہنیا اور تیار ہو کر آؤ، مجھ سے اب زیادہ انتظار نہیں ہو رہا۔ میں تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ شکر خدا کا سائرہ سے جان چھوٹ رہی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی اور خوشی سے جھوم رہی تھی۔ سائرہ روتے ہوئے کمرے کے اندر آئی اور آ کر کہنے لگی اقرا دیکھ رہی ہو ابا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ صحیح تو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، آخر تم اتنی خوبصورت ہو، کسی کی تو عزت بنو گی نا، تو پھر اس کی کیوں نہیں؟ امیر بھی ہے اور سنا ہے کہ بہت رحم دل بھی ہے، پھر تمہاری شادی اس سے ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میری باتیں سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم میری ہی بہن ہو نا، مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا کہ تم ایسا بول رہی ہو۔ میرا باپ جباری تھا، جوئے میں ہار گیا تو زبردستی میری بہن کی شادی ایک نشئی سے کرنے لگا، لیکن بہن بھاگ گئی۔ اب اس کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے ہی دلہن بنا کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی چلاتی رہی مگر میرے ابا کو مجھ پر ترس نہ آیا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میرے دل میں جو سائرہ کے لیے نفرت تھی اب اس کی سزا مجھے بھگتنی تھی۔ شادی کی رات میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا تو گھر بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی اور باشندہ نہیں رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تبھی میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی رہی، یہاں پر صرف ایک ہی ملازمہ تھی جو اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر انتظار کرنے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا، لیکن نشے میں دھت۔ وہ اندر آیا اور آتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ اسے یوں بے ہوش ہوتے دیکھ کر ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ عمر بھر پچھتاؤ گی۔
وہ عورت وہی ملازمت تھی یقیناً جو اس گھر کے سارے راز جانتی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھ سے ایسا کہا۔ میرا شوہر تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ میں کیسے بھاگوں یہاں سے اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ کہیں پر بھی چلی جاؤ مگر اس جہنم میں نہ رہنا، ورنہ جو حال اس نے اپنی پہلی بیوی کا کیا وہی تمہارا بھی کرے گا۔ میں دنگ رہ گئی، پہلے سے بھی شادی شدہ ہے یہ سن کر میں دلہن کا جوڑا پہنے گھر سے بھاگ گئی۔ رات کے وقت میں تنہا سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، میرا کوئی بھی والی وارث نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس راستے پر جاؤں اور کہاں پر رہوں۔ اس پر دلہن کا جوڑا پہنے بھاگ رہی تھی۔ آس پاس جو ایک آدھ انسان میرے پاس سے گزرتا وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ تبھی راستے میں ایک نوجوان ملا۔ میں نے اسے مدد کی درخواست کی اور اس کو کہا کہ خدا کے لیے مجھے کہیں کسی اچھی جگہ پر پہنچا دو، میں بے سہارا ہوں، مجھے ایک ٹھکانہ چاہیے جہاں پر میں کچھ وقت گزار سکوں۔ وہ لڑکا پہلے مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ گھر سے بھاگ کر آئی ہو کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا تمہیں گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، تمہارے اماں ابا جہاں تمہاری شادی کر رہے تھے تمہیں کر لینی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میری اماں اس دنیا میں نہیں رہی اور ابا نے نشے کی حالت میں میری شادی ایک نشئی سے کر دی۔ اب میں وہاں سے ہی بھاگ کر آئی ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، آج ہی میرا نکاح ہوا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت گھمبیر مسئلہ ہے، اب میں اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو لوگ مجھ پر باتیں کریں گے۔ میں نے اس کی منت سماجت کی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں اکیلی یہاں پر نہیں رہ سکتی، آج کی رات کے لیے صرف مجھے کسی جگہ پر لے جاؤ۔ تبھی وہ میری بات مان گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس تو صرف میرا گھر ہی ہے جہاں پر میں تمہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ سب تم سے بہت سے سوالات کریں گے مگر تم کچھ نہ کہنا اور خاموش رہنا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا سب لوگ کہاں پر ہیں؟ کیا تم اکیلے رہتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے سارے گھر والے یہاں پر ہی رہتے ہیں، مگر وقت دیکھو کہ 11 بج رہے ہیں اور سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، اسی لیے تم خاموشی سے میرے والے کمرے میں چلی جاؤ، میں یہاں پر ہی سو جاؤں گا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ ابھی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے دروازہ بند ہو گیا اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کھڑکی میں سے وہ لڑکا اور میرا شوہر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں تو ایک دم حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، میرا شوہر یہاں پر کیسے آ گیا اور بھلا وہ اس لڑکے سے کیوں لڑ رہا ہے، اس کو اس گھر کا کیسے پتا چلا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا اور وہ لڑکا اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہاں سے اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ، تمہارا شوہر یہاں پر آ گیا ہے اور بدقسمتی سے وہ میرا باپ بھی ہے۔ اب اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو اوپر والے کمرے میں جا کر چھپ جاؤ، کیونکہ وہ پورے گھر کی تلاشی لے رہا ہے، لیکن اوپر والے کمرے میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ برسوں سے بند ہے۔ میں ڈر کے مارے بھاگتی ہوئی اوپر والے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور ساری رات بہت ستا رہی تھی۔ اس پر اپنا کیا بھی یاد آ رہا تھا کہ کاش میں نے سائرہ کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھی ہوتی تو آج ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ ہوتی، ایک دوسرے کا سہارا ہوتی۔ اگر اس روز میں نے سائرہ کی بات مان لی ہوتی تو آج ہم دونوں بے سہارا نہ ہوتی، نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ میں خدا کے آگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی کہ خدا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اپنی ہی بہن کے لیے بغض رکھ کر میں نے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا اور اپنی بہن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب مجھے اپنی بہن کی فکر ستائے جا رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اور ایسے ہی کب دن چڑھ گیا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ جب ہوش آیا اس وقت
جب وہ لڑکا میرے سر پر کھڑا مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم سے چونک کر بیٹھ گئی اور کہا، کیا میرا شوہر یہاں سے چلا گیا؟ کیا وہ مجھے مارے گا تو نہیں؟ تبھی اس لڑکے نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارے طلاق کے کاغذات بنوا لیے ہیں، جلد ہی تمہارے شوہر کو تمہارے طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ تبھی باہر سے ایک عورت کی آواز آئی جو تبریز تبریز کہہ رہی تھی۔ وہ تبریز تبریز کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی، مگر میں حیران رہ گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ ہی تھی۔ وہ بھی مجھے اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اقرا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جلدی سے اٹھ کر سائرہ کے گلے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ کاش میں نے اس روز سے تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھا ہوتا، تو آج میں اس مصیبت میں نہ ہوتی۔ خدا نے مجھے میرے کیے کی سزا دی ہے۔ میں جو تم سے نفرت کرتی تھی، تم سے حسد کرتی تھی اور تمہاری خوبصورتی سے جلتی تھی، خدا نے مجھے دیکھو کس جگہ پر پہنچا دیا۔ مگر شاید میں نے جلد ہی معافی مانگ لی تھی، اسی لیے اس نے مجھے معاف کر کے میری جان بچا لی۔ وہ مجھے خاموش کروانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم پریشان مت ہو اور بس خاموش ہو جاؤ۔ تبھی سائرہ نے مجھ سے کہا، ان سے ملو، یہ میرے شوہر ہیں، تبریز۔ جب میں گھر سے بھاگی تھی تو یہ شخص راستے میں مجھے مل گیا۔ میرا ان کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ مجھے یہاں لے آئے، مگر ان کی اماں نے کہا کہ ہم اس بچی کو زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتے۔ تبھی تبریز نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن کل وہی آدمی یہاں آیا تھا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ تبریز کا باپ ہے۔ جو دکھ ہم پر گزرا، کہیں نہ کہیں وہ دکھ تبریز پر بھی گزرا تھا، اسی لیے انہوں نے بغیر کوئی تماشا کیے مجھے اپنا لیا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تو بس حیران تھی اپنی قسمت کے بدل جانے پر۔ خدا نے مجھے جہنم سے جنت میں بھیج دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تبریز جیسا شخص میرے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے بہنوئی نے میری طلاق کروا دی اور اپنے باپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ میں تو بہت احسان مند تھی اپنے بہنوئی کی، مگر اب میں وہاں رہ کر مزید کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے کیے کا پھل مل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ اب میں یہاں مزید رہ کر آپ کا خرچہ نہیں کروا سکتی، مجھے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میرے بہنوئی نے تو مجھے بہت روکا، مگر میں نہ رکی اور ایک اولڈ ہاؤس میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے نوکری کی تلاش کی اور نوکری کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ اولڈ ہاؤس کے سارا نظام بھی میں نے سنبھال لیا۔ آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، مگر آج بھی میرے دل میں کسک باقی ہے کہ کاش میں نے اپنی بہن سے حسد نہ کیا ہوتا اور اس سے اتنی نفرت نہ کی ہوتی، تو آج میں اس موڑ پر نہ ہوتی۔ شاید اپنی بہن کی طرح کہیں اپنا گھر بسا رہی ہوتی۔